نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، قرآن عرض تے اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی روح دے مطابق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے، ساڑے دلاں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قبل صد احترام موضوع سامعین آئی درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ اور انہاں اللہ والیاں وچوں اج حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کران گے، نفحات الانس وچوں۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ اللہ سونے فرمایا کہ یاد رکھو چ کوئی شک نہیں، میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ جنہیں اللہ سونے نے فرمایا کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے، نہ انہوں دنیا کس طرح کا کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہوئے گا، اور نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا۔ اس لئی کو نفس و شیطان دنیا اور انہوں دے پجاریاں دے پروگراماں جو کلی نکل کے قلبن اور ادھا نکلے کہ کوشش بھی کرن تیرا نماز و اللہ دا خیال نہیں ہوندہ، اور انہاں جو قلب نکل کے قرآن و سنت وہ دی روح دے مطابق عمل کر دیا، جماع اہل سنت و جماع دے نال رہندے نے، اور دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اللہ سنت تر ودے رہندے، اپنے دماغ و قلب دے ذہناں نوں کلی ماسوا اللہ تو پاک بے رغبت بے تیان کر کے میرے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کر دے، تصوف دا علم حاصل کر دے، درود کے مطابق تے عمل کر دے، اور انہاں کو توحیدی نوری اخذ فیض کر دے رہے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل دے اندر نوری جاگ لو آندے رہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لو آندے رہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کرو آندے رہے، تا قلب دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ یہ نوری تعلق ہو جائے، اور قلب ذات مولا جی ڈب جائے، نماز عشق نہیں تلے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر دے رہے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے ہیں، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونے دا آخری پیغام ہے، آخری کتاب ہے، زندہ کتاب، اتنے عمل کرنے والا بھی زندہ ہو جاندہ ہے، لیکن اتنے عمل وہی کرنا جو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا، اور اجماع اہل سنت و جماعت جی میں کر دے رہے ہیں، جی دے ہوتے اہل سنت دا اجماع ہے، اور دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اللہ سونے تو ود دے رہندے نے، اپنے اندر نورانی کر دے، روح انہاں دی پھرے یہ جسم چو نکل کے باطن جو پرواز کر دے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر شرف حاصل کر دی، فاپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑے دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود رب سونے قرآن کریم جو فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے،
یعنی جنہوں نے آج دیدار مولا نصیب نہیں ہونا آخرت وچ بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہونا. ارے وہ اللہ والے ہیں سچے کہ جڑے سر تو پہلا تک رضا مولا بن جاندے اخلاص دا پیکر ہوندے نے صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر ہوندے نے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور دی گزاردے نے خلقی اسباب و رباب تو نکل جاندے نے اور خلقی حص و حرکت خواہشات چوں اپنی ہر مراد مرضی تمنا آرزو جو نکل جاندے سر تو پہنا تک مرضی مولا بن جاندے تقدیر مولا بن جاندے فعل مولا بن جاندے ارادہ الہی بن جاندے اور کل بن جاتے مولا چ ڈبے رہندے نے. ارے اللہ والے جی بارے رب سنے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا اور اس گل چ کوئی شک نہیں. اور انہاں اللہ والے وچ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ ہوئے نے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نفحات العلوم سے لکھ دے نے کہ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابو ترہ بخشی رحمت اللہ علیہ کو سے فیض کیتا. کیا فرما دے ہے کہ اگر حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اگر غفلت نہ ہوندی تے صدیقین اللہ دے ذکر دی راحت و خوشی نال ہی مر جاندے. حضرت ابو حمزہ فرماندے نے کہ جہلاں تو دور رہ اور جہلاں تو سب تو بڑا جہل نفس ہے. تو حضرت ابو حمزہ فرماندے کہ فقراء دی دوستی اور ارادت بندی جڑی ہے اور انہاں دے لوازم دا بجا لے آنا جڑا مشکل اور سخت کم ہے اور یہ سخت کم تے وہی آدمی صبر کرے گا یعنی ثابت قدم رہے گا جڑا نیک کردار اور راست گفتار ہوئے گا. حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ تے جدو آپ شہر طرطوس دے اندر پہنچے تو اتھے آپ نے بڑی قبولیت حاصل ہوئی. بے شمار لوگ آپ کو اللہ اللہ سکھ دے رہے تے آپ دے اتے مستی و وجدان دی کیفیت تاری رہندی سی. ایک دفعہ آپ دے منہ چ کوئی ایسا کلمہ نکلیا جڑا عام آدمی سمجھ نہ سکے. انہاں لوکاں نے اتھے دے غافل مولویاں نے آپ دے اتے حلولی ہون دا فتویٰ لاتا آپ نے زندیق قرار دیتا اور لوگوں نے آکھا کہ لٹ لو انہاں دا فرش ہے. آپ دا مالو مویشی سام مالو سباب لٹ لیا لوگوں نے کہ آپ خاموشی نہ اتھوں نکلے. اتھوں نکل لگے آپ نے ایک عربی شعر پڑھیا جدا مفہوم یہ سکا اللہ سونے نے مخاطب کر کے فرماؤندے نے کہ اللہ سونے میرے دل میں تیری جگہ اینی پختہ اور مضبوط ہے کہ تیری خاطر جنیاں بھی سختیاں آ جان تے میرے تے وہ آسان اور حقیر ہے. یعنی میرے دل چ تیرے لئی جڑی جگہ ہے وہ غیر دے آن واسطوں بالکل محفوظ ہے اور جڑی تکلیف اور مصیبت تیرے رستے میں نے پہنچ دی ہے میرے تے آسان گزر دی ہے. اللہ والے صبر دے پیکر ہوندے نے. آج دی ساری گفتگو اور آج دی حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے مسائل مصائب مشکلات تو کدے نہ گھبرائیے صبر دا رویہ اپنائیے اور راہ مولا دے مسافر بنے رہیے دید مولا واسطے دن رات کوشش کریے قرآن و سنت دی ضرورت مطابق عمل کر دیں اللہ سنت طرف ود دے رہی ہے اور نعمت بغیر عمل قرآن و سنت
بغیر سچے اللہ والا دی تربیت دے اور بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے اور بغیر اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے قرآن و سنت عمل کرے، سچے اللہ والا کو تعلیم و تربیت حاصل کرے اور رو رو کے اللہ سونے نے منائے رضائے مولا بنے یا سر تو پیرا حق ال یقین دا کمال حاصل کرے، فنا فی ذکر دا کمال حاصل کرے تاکہ اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے جس مقصد واسطے دنیا چ اللہ سونے نے انہوں پیدا کیتا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، حقیر ہے پر تقصیر، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما۔ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں، مردہ دل دجالیاں، دین و ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں اور ساڑھے اندر موجود نے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ قرآن و سنت دے حضور دے مطابق عمل کرنے والا قلب مطابق اپنی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بیس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔